السلام علیکم۔ ایک بہت ہی ضروری بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جب بھی ایسا ہو تو گھبرائیے مت، بلکہ اللہ سے مدد مانگیے اور یاد رکھیے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں انسان کے لیے خیر ہے، اور انسان کو اللہ کے ہر فیصلے پہ لبیک کہنا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ چلیے آتے ہیں میٹر پہ کہ اصل میں میٹر ہے کیا۔ میں یہاں سعودی عرب میں الوتھیم کمپنی میں پچھلے 10 سال سے کام کر رہا ہوں۔ پہلے جب اوتھیم میں آیا تھا تو ایک مارچنڈائزر کے کام پہ آیا تھا۔ مارچنڈائزر کا کام ہوتا ہے سامان اٹھانا، گاڑی سے سامان اتارنا، اندر مارکیٹ میں رکھنے کے بعد، مستودے میں، گوڈاؤن میں رکھنے کے بعد میں پھر اسے لا کے سیکشن میں ڈسپلے کرنا، صاف صفائی کرنا۔ تو یہ سلسلہ میرے ساتھ 5 سال چلا۔ میں نے 5 سال مارچنڈائزر کا کام کیا اسی کمپنی میں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا سپروائزر بننے کا، جس کے لیے پڑھائی کی جاتی ہے۔ 1 مہینے کا کورس ہوتا ہے، آپ کو روز جانا پڑتا ہے کمپنی کے اکیڈمی میں، وہاں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، اور تعلیم کے بعد پھر آپ کا ایگزام ہوتا ہے، اور اگر آپ اس ایگزام میں نکل جاتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں اس امتحان میں، تو پھر آپ کو سپروائزر بنا دیا جاتا ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، اور آپ کو پھر سمجھا دیا جاتا ہے آپ کے کام کے بارے میں کہ ایز اے سپروائزر آپ کا کیا کام ہے۔ تو الحمدللہ 10 سال ہو گیا ہے۔ 5 سال میں نے مارچنڈائزر کا کام کیا، اس کا سپروائزر بنا۔ 5 سال میں نے سپروائزر کا کام کیا، اور ابھی بھی سپروائزر ہوں الحمدللہ۔ اور جب سے آیا تھا سعودی عرب میں اس کمپنی میں، جس مارکیٹ میں میرا ٹرانسفر ہوا تھا آنے کے بعد، اسی مارکیٹ میں پچھلے 10 سال سے ہوں۔ بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگ گئے، لیکن میں وہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے یہاں رکھا 10 سال۔ بہت لوگوں سے جان پہچان بنی میری، بہت سارا تعلقات بنا، فائدے بہت ہوئے اللہ کے حکم سے۔ کچھ نہیں تھا میرے پاس، پیسے کمائے، گھر بنایا، زمین وغیرہ لیا، جو حسب و اوقات تھا وہ کیا اللہ کے حکم سے۔ آج میرے ساتھ کیا مسئلہ آ گیا ہے کہ مجھے یہاں سے ایک نیا برانچ کھلا ہے اس کمپنی کا، اس میں مجھے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کسی بھی انسان کے لیے جو ایک جگہ پہ ایک مدت گزار دیتا ہے، پھر اسے دوسری جگہ جانے میں بہت تکلیف ہوتا ہے، چونکہ وہاں آپ نئے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا جو یہاں پروفٹ آمدنی بنا ہوا تھا، جو سب سیٹنگ تھا، وہ چیز آپ کا خراب ہو گیا۔ آپ کو اپنے سیلری پہ ہی اب ڈیپینڈ رہنا ہے، جو آپ کا سیلری، آپ کا اوپر کوئی کمائی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ یہاں بہت سارے دوست بن گئے تھے آپ نے کبھی کھانا پکایا نہیں پکایا، بہت سارے ہوٹل سے آپ کے دوست ہیں، وہاں گئے، آرام سے کھایا پیا، مطلب ایک دم الحمدللہ۔ لیکن پھر زندگی میں ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے، جیسے میرے زندگی میں موڑ آ گیا کہ آپ کو یہاں سے پھر دوسری جگہ بھیج دیا جا رہا ہے، جہاں آپ جا کے نئے ہو جائیں گے، لوگ نئے ہو جائیں گے، آپ کا جو آپ کے اوپر مینیجر وغیرہ ہوتے ہیں وہ نئے ہو جائیں گے، مارکیٹ نیا ہو جائے گا، لوگ نئے ہو جائے گا۔ آپ کو پھر اس جگہ پہ سیٹ ہونے کے لیے کم سے کم 1 سے 1.5 سال لگتا ہے۔ مطلب کہ ایسا ہوا کہ آپ پھر سے انڈیا سے نئے آئیں سعودی عرب، تو یہ بہت تکلیف والی بات ہے، بہت تکلیف ہوتا ہے اپنوں کو چھوڑ کے جانا۔ سب کچھ سیٹ ہوا ہوا ہے، سب کچھ جمع ہوا ہے، اس چیز کو ایک دم سے بکھر گیا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، اور اسی کے ہاتھ میں رزق ہے، اور اللہ ہی ہے جو سبب پیدا کرتا ہے۔ اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سبب اللہ کا محتاج ہے۔ تو جب بھی کبھی ایسا ہو آپ لوگ کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ ہو چکا ہے، یا ہو رہا ہے، یا ہونے والا ہے، پتہ چلا کہ ہاں میں جا رہا ہوں، کہیں جانے والا ہوں یہاں سے، تو اللہ کے واسطے دل چھوٹا مت کیجیے۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ انسان کے حق میں ہمیشہ بہتر کرتا ہے، بطور کہ آپ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ کوئی غم نہیں ہے یہاں سے وہاں بھیجا جا رہا ہے، بے شک اللہ میرا مالک ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ مجھے جہاں رکھے، وہ کہتے ہیں نا کہ
مجھے غربت سے ڈر نہیں لگتا صاحب، کیونکہ میرے پاس غنی ہے، میرے پاس غنی ہے، اللہ ہے میرے پاس۔ کوئی بات نہیں، نئے جگہ جا رہا ہوں، لوگ نئے ہوں گے، مارکیٹ نیا ہوگا، کام کرنے کا طریقہ الگ ہوگا، آپ کی جو سیلری آئے گی آپ کو اسی میں ڈیپینڈ رہنا ہے۔ آپ کا کوئی ایکسٹرا انکم جو تھا، یہاں جو تھا میرا ایکسٹرا انکم سب سیٹنگ تھا، وہ سب وہاں نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے دنیا جس کے لیے بنائی تھی، حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی امتحان دینا پڑا تھا۔ کیسے؟ چونکہ رسول اللہ کو مکہ بہت پسند تھا، چونکہ مکہ ان کا گھر تھا، پیدائش تھی ان کی، ان کو بہت پسند تھا مکہ۔ لیکن ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ اے محمد آپ مدینہ چلے جائیں، مکہ چھوڑ کے۔ تو کوئی اپنا جگہ چھوڑ کے دوسرے جگہ جاتا ہے، سوابھاوک ہے کہ تکلیف ہوتا ہے، اپنے لوگ سب کچھ اپنا، لیکن اللہ رب العزت کیا سوچتا ہے، اس کا کیا پلاننگ ہے، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کے حکم پہ لبیک کہا، مدینہ گئے، مدینہ گئے، کیا ہوا؟ عزت ملا، اللہ نے سب کچھ دیا، راستہ کھولا، وہاں سے واپس مدینہ مکہ بھیجا اللہ نے رسول اللہ کو، اسلام کو فتح کر کے۔ بس ایک چیز، صبر اور توکل اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اپنا حساب اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ اللہ کو اگر دوست جانتے ہیں تو پھر اس دوست کے فیصلے پہ دل چھوٹا نہ کیجیے۔ تو پھر کیسی دوستی؟ دوستی میں بٹا کیوں لگا رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اللہ وہاں دوسری جگہ بھیج رہا ہے، بھیج رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ارے 10 سال ہم کو یہاں رکھا نا جی، 10 سال میں گھر بنائیں، زمین لیے، گاڑی خریدیں، گھر کے ہر ضرورت کو اللہ کے حکم سے بہتر چلا رہے ہیں، اور آج بھی چلا رہے ہیں، اور اللہ کا حکم رہا تو اسی طرح چلے گا، بہتر چلے گا۔ تو اتنا کچھ جو اللہ تعالیٰ دیا، اور تھوڑے سے چیز کے لیے آپ دل چھوٹا کر لیجئے، یہ تو غلط ہے، یہ تو آپ پھر اللہ کے دوستی میں بٹا لگا رہے ہیں۔ اللہ پہ یقین رکھیے۔ پتہ ہے مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے نیا جگہ جانا، ایک مدت گزر گیا، 10 سال گزر گیا مجھے یہاں اس ایریے میں، یہاں کا بچہ بوڑھا عورت ہر انسان کو بائی نیم جانتا ہے مجھے، سب لوگ، عامر حسن۔ مارکیٹ میں کوئی بھی کسٹمر آتا ہے یہ نہیں بولتا ہے یا محمد یا صدیق، نہیں، یا عامر، جی نام سے پکارتا ہے مجھے، لوگ مجھے جانتا ہے، یہ پہچان مجھے اللہ نے دی تھی یہاں، اور اللہ مجھے جہاں بھیج رہا ہے انشاءاللہ وہاں بھی اللہ مجھے بہتر پہچان دے گا، بشرطے کہ دل چھوٹا نہیں کرنا ہے۔ لبیک، اللہ کے فیصلے پہ لبیک کہیے، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، اور بے شک وہی بہتر سے بہتر سبب پیدا کرے گا آپ کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انسان ہیں، تکلیف ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتا ہے۔ 10 سال معنی رکھتا ہے ایک جگہ پہ، اور ایک بیگ سب کچھ بکھر جانا، نئے جگہ جانے کا آرڈر آ جانا ہیڈ آفس سے، کمپنی سے، نئی مارکیٹ کھل رہی ہے، وہاں سپروائزر کی ضرورت ہے، کوئی غم نہیں، جائیں گے، ضرور جائیں گے، اور بے شک جائیں گے اللہ پہ یقین کر کے۔ کہ جب سعودی سے انڈیا آئے تھے سب کچھ چھوڑ کے ہی تو آنا پڑا تھا نا، ماں باپ، پیار محبت، لوگ، دوست، سماج۔ پھر یہاں اللہ نے ایک پہچان دیا تھا، 10 سال یہاں نکالا، پھر یہاں سے میرا وقت پورا ہو گیا، پھر اللہ مجھے کسی دوسرے جگہ بھیج رہا ہے، وہاں اس سے بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، دل چھوٹا نہ کیجیے۔ اگر ایسا لائف میں ہو جائے تو اللہ پہ یقین رکھیے، بے شک وہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس کی ترقی، وہ اس کا پلان، وہ جو پلان بناتا ہے نا اس پہ شک نہ کیجیے۔ بہت تکلیف ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے میرا سامان وغیرہ سب پیک ہوا ہے، سامان سب پیک ہے، ریڈی ہے، کوئی دقت نہیں، جائیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ کس بات کا خوف، کس کا ڈر؟ پیدا اللہ نے کیا، موت بھی اللہ دے گا، پھر زندہ بھی کرے گا، عزت اس نے دی ہے،
کھانا وہ دیتا ہے، نیند وہ دیتا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، بیوی، بچہ، ہر چیز اس نے عطا کیا ہے۔ وہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر افسوس کس بات کا میرے بھائی؟ کس بات کا افسوس؟ اللہ پہ یقین رکھیے، لائف میں اگر ایسا ہو تو سب ٹھیک رہے گا۔ ایک دم مضبوط یقین انسان کو وہ ہونا چاہیے، یقین اللہ پہ۔ جب پیدا اس نے کیا ہے، جب کھلا ہو رہا ہے، موت بھی وہی دے گا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں دل چھوٹا کرنے کا بھائی میرے؟ ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہے، بے شک اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بس ٹینشن نہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، اور اللہ کا یقین آپ پہ جمع رہے کہ آپ اپنے راہ حق سے نہ ہٹے۔ آمین ثم آمین۔